السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ موسم سرد اور سیاسی ماحول بھی جو ہے وہ سرد ہوتے ہوتے دوبارہ گرم ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں پر ڈائیلاگ کی بات شروع ہو گئی ہے، ٹریک 2 ڈائیلاگ کی بات شروع ہو گئی ہے۔ محمد علی دورانی صاحب وہ ٹریک 2 ڈائیلاگ کرانا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب سے ملے، انہوں نے کہا کہ جیل میں رہ کر میں کیا کر سکتا ہوں، بات چیت ہوئی ان کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر استعفے ہی دینے تو یہ کام تو اس سے پہلے بھی بات ہو سکتی ہے۔ استعفوں کا معاملہ بھی تھوڑا سا کھٹائی میں ہے، استعفے جو ہے وہ کھسکتے آگے جا رہے ہیں۔ ابھی تک تو جو سچویشن بن رہی ہے، جنہوں نے استعفے دیے ہیں وہ مان نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو اپنی پارٹی کے لوگوں کو دیے تھے، یہ استعفے اسپیکرز کے پاس کیسے پہنچ گئے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے استعفے ہوں یا قومی اسمبلی کے ہوں۔ تو کنفیوژن، سٹیٹمنٹس میں کنفیوژن پی ڈی ایم کی طرف سے، حکومت پر اعتماد کہ جی یہ تو مردہ ہو گئے ہیں۔ ڈائیلاگ سے کیا نکلنا ہے، ڈائیلاگ واقعی اس پر کوئی نتیجہ نکلنا ہے، یا یہ بھی جو ہے وہ اسی طرح زائل ہوگا جیسے پہلے ہم دیکھ رہے تھے، کیونکہ حکومت کا یہ خیال ہے کہ یہ این آر او مانگتے ہیں اور پی ڈی ایم کا یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم پہ الزام لگا دیتے ہیں۔ اس سچویشن پر بات کریں گے ہم اوور آل بھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مصدق ملک صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے، فواد چودھری صاحب کی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں پروگرام کے آغاز میں جو ہے وہ کوشش کریں گے ذرا محمد علی دورانی صاحب نے جو بات کی اگر وہ چلا دیں، اور فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ذرا سنوا دیں جی پہلے محمد علی دورانی صاحب۔ پیر صاحب نے جن 4 ایشوز کے اوپر مجھے شہباز صاحب کے پاس بھیجا تھا، اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم اپوزیشن سے بات نہیں کرتے، تو اس ایسی صورتحال میں یہ سوچنا کہ یہ دونوں بات نہیں کرتے تو چلو آگے چلیں، ایسی صورتحال میں تو مزید ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ ڈائیلاگ کو شروع کیا جائے۔ اس کے لیے ہم نے ایک تجویز رکھی ہے، اور وہ یہ تجویز ہے کہ ٹریک 2 ڈائیلاگ جو ہے اس کا آغاز کیا جائے۔ فواد چودھری صاحب، یہ کوئی اچھا آغاز ہو رہا ہے، کوئی بہتر شروعات ہے کہ جو اس وقت ٹینس انوائرمنٹ ہے اس کے اندر؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ انوائرمنٹ تو اتنا ٹینس نہیں رہا جتنا آج سے مہینہ پہلے تھا، شاید انوائرمنٹ بھی تھوڑا بہتر ہوا ہے، اور ڈائیلاگ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ڈائیلاگ تو ہونا ہی چاہیے۔ اور میں نے تو ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ جمہوریت میں اپوزیشن کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور حکومت کو یقینی طور کے اوپر اپوزیشن جو ہے اس کو سپیس دینی چاہیے۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک سے زائد بار یہ بات کہی ہے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے۔ مسئلہ جو آ رہا ہے وہ ڈائیلاگ کے اوپر نہیں آ رہا، مسئلہ ان ٹرمز کے اوپر یا ٹی او آرز کے اوپر آ رہا ہے جو اپوزیشن سیٹ کرتی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر جب فیٹف کا قانون آیا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے شاہد خاقان عباسی صاحب اینڈ کمپنی نے جا کے کہا کہ نہیں، آپ پہلے نیب کی 33 جو پروویژنز ہیں ان کو آپ ریپیل کریں، اس کے بعد ہم ووٹ دیں گے۔ اسی طرح سے جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں وہ اپنے 8 کیسز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اگر تو اپوزیشن جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ این آر او مانگنا چاہتے ہیں، اگر اس سے آگے نہیں بڑھتے تو پھر تو مذاکرات ہونا بڑا مشکل ہے۔ اور دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی ایمرجنس ہے اور عمران خان کی ایمرجنس ہے پاکستان کی سیاست میں، وہ ایز این اینٹی کرپشن پارٹی کے طور کے اوپر اور اینٹی کرپشن لیڈر کے طور پہ ابھرے ہیں، ورنہ عمران خان سے پہلے تو ہو رہا تھا کہ چنے کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا۔ تو دیکھیے یہ ایک بنیادی معاملہ ہے، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دوسری طرف آپ آئیے، مثال کے طور کے اوپر الیکٹورل ریفارمز ہیں، سینٹ کے الیکشن سے متعلق اپوزیشن کو سب سے زیادہ گلہ ہے کہ جی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا، اس میں ووٹ جو ہے ان کو جو ان کی لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے، اس کے لیے عمران خان نے یہ تجویز پیش کی کہ آئیے ایک ٹریسیبل ووٹ کا یا اوپن ووٹ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ وہ معاملہ جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہے، پڑا ہوا ہے، پارلیمانی جو ہماری کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی وہاں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن سنجیدگی سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ اب یہ جب تک اپوزیشن اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹتی ہے، معاملات جو ہیں وہ رکے رہیں گے۔ ٹھیک، 2 باتیں مصدق ملک صاحب۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ 8 کیسز والی بات یہ تواتر سے کہہ رہے ہیں، اس لیے اس پر میرا زیادہ فوکس نہیں ہوگا۔ ان کا ایک سٹانس ہے، وہ یہ کہتے ہیں آپ لوگ اپنے کیسز بچانا چاہتے ہیں، وہ ختم تو سب ختم۔ الیکٹورل ریفارمز کا حوالہ دے دیا انہوں نے، لیکن جو ملاقات ہوئی ہے محمد علی دورانی صاحب کی، وہ ملاقات ہوئی ہے ان کی شہباز شریف صاحب سے، اور جو محمد علی دورانی صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ استعفے پہلے دیں یا بعد میں دیں، بات
تو ظاہر ہے ڈائلاگ تو کرنا ہی پڑے گا. تو وہ اشارہ آپ لوگوں کو یہ بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ جو ظاہر ہے ایک پوزیشن آپ کی پارٹی نے بھی لی ہوئی ہے کہ جی ایک ہی شرط پہ بات ہوگی جب تک یہ گورنمنٹ یا عمران خان صاحب نہیں چلے جاتے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو درانی صاحب کی موو ہے یہ کس کے فیور میں زیادہ ہے, آپ کے یا حکومت کے؟ دیکھیں, پہلے تو میں ذرا ایک دو باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اگر آپ تجزیہ کریں اس وقت جو بات کی ہے فواد صاحب نے اور ان کی بات مان لیں, اور بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے 8 کیسز ختم کرنا چاہتے ہیں یا NRO لینا چاہتے ہیں, تو اس کا نیچرل کانسیکوینس یہ ہے کہ اگر ہم NRO نہیں لینا چاہتے تو پھر ہمیں ان سے قطعاً بات نہیں کرنی چاہیے. اور یہی وہ رویہ ہے یہ جو فواد صاحب کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب بھی یہی کہتے ہیں. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ بتائیے, وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور آپ جب بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ NRO مانگ رہے ہیں. تو جب یہ پھر ایسی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں NRO میں سے R نکال دیں, اور ہمارا جواب ہے نو. NRO نہیں ہے, نو ہے, NO. اس وجہ سے ڈائلاگ نہ آگے بڑھا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے. بے شمار ایسے معاملات آئے ہیں مثلا فیٹف کے اندر, جہاں پہ انہوں نے فیٹف کی آڑ لے کے ایسے قوانین پاس کیے ہیں جس میں لوگوں کی بچیوں کی وز بن سکتی ہیں میجسٹریٹ سے اجازت لینے کے بعد. 180 دن کی اجازت ملتی ہے, اور آپ بچیوں کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں, فون ہیک کر سکتے ہیں, کمپیوٹر ٹیپ کر سکتے ہیں, لوگوں کو گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں. جو کام پہلے سیکرٹ ایجنسیز کرتی تھی اب حکومت کر سکتی ہے کہ لوگوں کے گھروں پہ سیکرٹ لوگ ڈپلوائے کر سکتی ہے. یہ تمام چیزیں جو انسانی حقوق کی وائلیشن میں ہیں, قوانین کی وائلیشن میں ہیں, ان کو قانون کی شکل میں پاس کروایا گیا. جب یہ سینٹ سے ریجیکٹ ہوئے تو بالکل اسی طرح جس کا ذکر ابھی کیا فواد بھائی نے, کہ جس طرح سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن کروایا گیا کہ کسی کو ویڈیو دکھائی, کسی کو نیب کا کیس کیا, کسی کی مل بند کر دی, کسی کا کنسٹرکشن پروجیکٹ کے دروازوں کے اوپر کنڈے ڈال کے بندے بٹھا دیے. تو آپ بتائیے کہ اس سے بات آگے کیسے بڑھے گی. اب میں درانی صاحب کی طرف میں آ جاتا ہوں. جی کہیے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے آپ کا درانی صاحب آئے کہاں سے ہیں. جی درانی صاحب حکومت کی اتحادی جماعت کے رکن ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درانی صاحب کو کس نے بھیجا ہے. درانی صاحب اگر واقعی آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہے, جس طرح ابھی فواد صاحب کہہ رہے تھے کہ 1 مہینے پہلے تو شاید تھوڑا سا سٹریس ہو, اب تو بالکل ہی نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر درانی صاحب کو کاہے کو بھیج رہے ہیں بھائی, اور کس نے بھیجا درانی صاحب کو, کس کا پیغام لے کر وہ جا رہے ہیں. میں نے ابھی اپنی پارٹی سے پوچھا ہے اور درانی صاحب کا جتنا بیانیہ آیا ہے انہوں نے یکسر اس کو رد کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی, اور ہمارے پاس اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے ٹریک 2 والی, ٹریک 3 والی. لیکن یقینی طور پہ یہ ایک ڈائلاگ, ایک نیریٹو ہے جو حکومت بلڈ کرنا چاہتی ہے کہ جی ٹریک 2 شروع ہو گیا ہے, ٹریک 2 لندن چلا گیا ہے, ٹریک 2 کاموں کی چلا گیا ہے, وہاں سے واپس آ رہا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ تمام چیزیں صحیح نہیں ہیں. جو بات صحیح ہے وہ یہ ہے کہ بات ہوگی. میں ذرا اسٹے ایٹ دس پوائنٹ, لیٹ می ٹیک اے ریسپانس فرام فواد چودھری صاحب. دیکھیے, آپ نے بڑا پوائنٹ, پرٹیننٹ پوائنٹ آپ نے کہا, آپ نے اپنی پارٹی سے بات کی ہے, اور جو درانی صاحب کا اب تک موقف آیا, آپ کی پارٹی کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ جو وہ سگنلز دے رہے ہیں. فواد صاحب کس نے بھیجا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ بات نہیں کرنی, پرائم منسٹر تو کہتے ہیں مردہ قرار دے دیا ہے PDM کو, مصدق صاحب کہہ رہے ہیں میری پارٹی کہہ رہی ہے, جو وہ کہہ رہے ہیں ٹریک 2 ٹریک 3 کاموں کی سے لے کے لندن تک کی ساری. مگر ان کے اتحادی ہیں نا, وہ بتائیے کہ انہوں نے بھیجا ہے کہ اپنے اتحادی کو. میں اس طرف آتا ہوں کیونکہ کچھ تھوڑا سا مجھے اندازہ ہے, لیکن میں چاہتا ہوں فواد چودھری صاحب پہلے کامنٹ کر لیں, پھر آپ کے پاس آتا ہوں کہ یہ بھیجا کس نے ان کو. جناب فواد چودھری صاحب. تو ایک میں ڈاکٹر صاحب نے کئی اپنے پروگرامز میں یہ تذکرہ کیا ہے کہ فیٹف کے قانون میں جو تبدیلی کی گئی, جس کے ذریعے جو ٹیررسٹ ہیں اور جو ایکیوزڈ ہیں ان کو عدالت کی پرمیشن کے بعد فون ٹیپنگ کو پرمیشن کرنا اور کورٹ میں ایز این ایویڈنس پیش کرنا الاؤ کیا گیا. ڈاکٹر صاحب کو اس کے اوپر بہت جزبز ہیں, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ PMLN کی اور ڈاکٹر صاحب کی یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ, اور اسپیشلی یہ جو منی لانڈرنگ آرگنائزیشنز ہیں, ان کے ساتھ اس ہمدردی کی وجہ کیا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ PMLN کی لیڈرشپ کو اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو اسپیشلی اس قانون کے اوپر, جو کہ امریکہ میں بھی ہے, جو کہ لندن میں بھی ہے, جو کہ یورپی یونین میں بھی ہے, اور یہ وہ قانون ہے جو فیٹف میں
پاکستان کے پوائنٹس کے لیے ضروری ہے، اس کی اس طرح سے اس کی انٹرپریٹیشن کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو یہ لگے کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اور منی لانڈرنگ ایسوسیشنز کے ساتھ پی ایم ایل این اس قدر نتھی ہے کہ ان کو اس پہ بھی دکھ ہو رہا ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنے اس خیالات کے اوپر ریویو. دوسری بات، یہ جو محمد علی درانی صاحب ہے، دیکھیے درانی صاحب میرے بڑے دوست ہیں، میرے بہت احترام ہے ان کا، اور وہ فنکشنل لیگ کی طرف سے شہباز شریف صاحب کی خواہش کے اوپر انہوں نے ان سے ملاقات کی ہے. اب ہماری کے ڈاکٹر صاحب مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم بتائیں پی ایم ایل این فنکشنل ہے، وہ ایک علیحدہ سیاسی جماعت ہے، جی ڈی اے کا وہ حصہ ہے، جی ڈی اے ہماری جو ہے وہ الائنس ہے. لیکن سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کو پتہ کرنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب نے کیا بلاول بھٹو صاحب سے کیا باتیں کی، اس کے بعد انہوں نے درانی صاحب سے کیا باتیں کی، اور کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ شطرنج کے اس کھیل میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو، خاقان عباسی صاحب کو اور حتیٰ کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو صرف پیادوں کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہو، اور بادشاہوں نے اپنے فیصلے ان سے علیحدہ کر لیے ہوں، یا ان کو، یا کم از کم ان کو شریک کے فیصلہ نہ کیا ہو. تو وہ جب اپنی پارٹی میں جائیں گے، اپنے ارد گرد دیکھیں گے، اپنے بادشاہوں سے بات کریں گے، تو شاید ان کو کچھ اس کا سرا مل جائے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب کا انیشیٹ کیا ہوا پروجیکٹ؟ دیکھیں فیصلے تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں یا شہباز شریف کر سکتے ہیں. مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، ڈاکٹر مصدق ملک، مفتاح اسماعیل، یہ تو شطرنج کے اس کھیل میں پیادے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب خود بھی مانیں گے جو ہے وہ تو نواز شریف کرتے ہیں یا شہباز شریف کرتے ہیں نا، ان لوگوں کو تو نہیں. اوکے سر، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو علم ہی نہیں ہے، نیکسٹ لیول پر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور میں تو خیر وہ لفظ نہیں یوز کروں گا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں پیادے ہیں. لیکن ایک چیز ہے ڈاکٹر صاحب، آپ فواد صاحب کی بات کو رسپونڈ ضرور کیجئے گا. دیکھیں محمد علی درانی صاحب کی جو رائے ہے اس کا مجھے اندازہ ہے، کیونکہ ان کی حکومت کے بارے میں رائے کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، اور موجودہ حالات اور گورننس کے بارے میں اتحادی تو ایم کیو ایم بھی ہے، لیکن ایم کیو ایم بھی تنقید کرتی ہے، اور اتحادی جو ہے وہ فنکشنل بھی ہے، فنکشنل لیگ بھی تنقید کرتی ہے. اور اگر میں درانی صاحب کا دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ درانی صاحب کی حکومت کے بارے میں کوئی رائے بہتر نہیں ہے، اگر وہ یہ سٹیج پر پہنچے ہیں کہ ڈائیلاگ، ٹریک 2 ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور اس ٹینشن کو ڈیفیوز کرنا چاہیے، تو یقینی طور پر آپ کی طرف سے یا پی ڈی ایم کی طرف سے بھی، پی ڈی ایم اگر نہیں تو بہرحال پی ایم ایل این کی طرف سے ان کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہوپ ہے کہ وہ ڈائیلاگ کا حصہ بن جائیں گے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکیلی یہ تو نہیں تنقید کر رہے درانی صاحب، کوئی بھی شخص جو سلیکٹ ہو کر نہیں آیا، جو الیکٹ ہو کر آیا ہے، میرے بھائی فواد چودھری صاحب حکومت پہ تنقید کرتے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں، اور یہ تنقید کرتے ہیں بار بار کہ ٹیکنوکریٹس کو ہٹاؤ اور ڈیولپمنٹل بجٹ بڑھاؤ، کیونکہ ہمیں عوامی مسائل حل کرنے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ووٹ کا بوجھ ہے، اور یہ جب اپنی کانسٹیچوئنسی میں جاتے ہیں تو لوگ گریبان سے پکڑتے ہیں. اب وہ تمام الحاقی جماعتیں جو سمجھتی ہیں کہ انہوں نے آنے والے وقت میں صرف سلیکٹ ہو کر نہیں آنا بلکہ الیکٹ ہو کر آنا ہے اور ووٹ کے ذریعے آنا ہے، وہ تو ان سے علیحدگی کریں گی، ان پہ تنقید کریں گی. اب ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے؟ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہم بھائی آپ کے ساتھ بھی ہوں گے مگر حکومت میں میرا نہیں ایشو ہوں نہیں گے. ہے نا ڈاکٹر صاحب. دیکھیں آپ بڑا اسمارٹلی اس کو جو ہے نا وہ شفٹ کر رہے ہیں. میرا نہیں، آپ جہاں کہیں گے میں رک جاؤں گا، اور جہاں آپ لے جانا چاہیں گے وہیں جاؤں گا. آپ دوبارہ پوچھئے. سر دیکھیں آپ یہ کہہ، میں ایم کیو ایم اس وقت ایشو نہیں ہے میرا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ درانی صاحب، میں اس کو ختم کر دیتا ہوں، میں درانی صاحب پہ آتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں درانی صاحب کہ یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی. میں پوائنٹ ایک اور ایڈ کر دیتا ہوں نا، اور وہ خفیہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سامنے آ کر بات کریں گے، وہ کہتے ہیں ٹریک 2 پیچھے اس پر کام ہونا چاہیے. یہ سب کے فیور میں کہتے ہیں، گورنمنٹ کے فیور میں بھی ہے اور اپوزیشن کے، دونوں نے اسلحہ اٹھا لیا ایک دوسرے کے خلاف. اور وہ کہتے ہیں استعفے بھی حکومت جس کا رویہ، کوئی بھی حکومت جس کا رویہ اس طرح کا ہو، آمرانہ یا فیشسٹ رویہ ہو جس طرح کا اس حکومت میں ہے، جس میں وزیر اعظم صاحب کہیں کہ میں تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے بند کروں گا اور پھر 35 کلو ہیروئن نکل آئے، یا یہ کہیں کہ تم کہتے تھے تم جیل میں جاؤ گے تو یہ لو تمہیں جیل میں ڈالا. تو کوئی بھی حکومت، میں نے آپ کو فیٹف کے بل کا حوالہ دیا، یہ ریجیکٹ ہوئے ہیں بل،
یہ پوری اپوزیشن نے ریجیکٹ کی ہیں، لیکن ان کو غرض نہیں ہے، یہ پارلیمان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نیب کے مقدمے کر کے ووٹ جو 10 ہمیں ایکسٹرا 15 چاہیے وہ ڈلوا لیں گے۔ ہمارے لیے کیا حقیقت یا حیثیت ہے کہ آپ ڈیبیٹ کرنا چاہیں اور انسانی حقوق کے زاویے سے دیکھنا چاہیں کہ انسانی حقوق کے زاویے سے اس بل میں کیا کیا وائلیشنز ہیں، ان کو غرض نہیں ہے۔ یہ یعنی وہ حکومت جو کہے کہ ہٹلر ایک عظیم لیڈر ہوتا اگر یو ٹرن لینا سیکھ لیتا، اس سے آپ کو رویہ ان کا جو ہے پتہ چل جانا چاہیے۔ تو اس وقت یہ جو درانی صاحب بات کر رہے ہیں، اگر تو یہ بات کرنا چاہتے ہیں یا درانی صاحب آ کر، آپ کے دور میں بھی پیکا کے اندر جی بہت برا بل تھا، بہت برا بل تھا جی، بہت برا بل تھا، میں نے پارٹی کے اندر اپوز کیا تھا۔ فیشسٹ سمجھا جاتا ہے یا یہ تصور کیا جاتا کہ یہ تھاٹ تھی جس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیکا والا بل جو ہے وہ بہت غلط بل تھا۔ میں نے پارٹی کے اندر اس کو اپوز بھی کیا۔ پارٹی بعض مرتبہ فیصلے کرتی ہے جو غلط ثابت ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ غلط فیصلہ، لیکن پاس ہوا۔ میں سمجھتا ہوں اس فیصلے کی آڑ لے کے، سنیے، اس فیصلے کی آڑ لے کے جس طرح انہوں نے صحافیوں کا استحصال کیا ہے، جس طرح اٹھایا ہے ان کو، جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا ہے، 2-2 3-3 دن وزیر اعظم کہتے ہیں میں نوٹس لیتا ہوں تو وہ واپس آ جاتا ہے مار وار کھا کے یا کہیں سیر ویر کر کے ناردرن ایریاز کی، میں کیا کروں؟ تو بنیادی طور پہ اس جرم کے اندر میں سمجھتا ہوں ہمارا بھی حصہ ہے کہ ہم نے ایسا بل کیوں پاس کیا۔ آپ لوگ لائے تو میں اور اس کے بعد نیب سے شکایت، اداروں کے سربراہان کو آپ لاتے ہیں، پھر آپ کو اداروں کے سربراہان سے شکایت، آپ بل لاتے ہیں، بل لانے کے بعد اس کے امپلیمنٹیشن شروع ہوتی ہے، آپ کو اس بل سے شکایت، اس کے بعد آپ جو بات کر رہے ہیں، ماضی میں تو پیپلز پارٹی زرداری صاحب بھی کہتے رہے کہ جی مجھے اتنا ٹارچر کیا گیا ان کی گورنمنٹ میں، تو یہ تو ماضی ہے نا ہمارا۔ ابھی یہ بات کریں، میں دوبارہ اس پوائنٹ پہ آپ کو لا رہا ہوں۔ نہیں عادل صاحب اب ایک منٹ ذرا، اب آپ ٹھہر جائیے نا، دیکھیے آپ نے ایسے شاندار حوالے ٹھہر جاتے ہیں، چلیں آپ کہتے ہیں ٹھہر جائیے نا پھر۔ جی دیکھیے میرا مقدمہ یہ ہے کہ اگر کسی بل کے اندر ہم نے کچھ غلط کیا ہے تو وہ صحیح تو ہونے والا نہیں ہے، اس کو صحیح کہنے سے کچھ فائدہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو یہ بل، جو ان کا رویہ ہے، اگر آپ ایک صحافی ہونے کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ صحافت کے اوپر اس وقت کوئی بوجھ نہیں ہے تو یہ مقدمہ تو آپ کو لڑنا ہے، یہ آپ کے لیے، میں تو مقدمہ نہیں لڑ سکتا۔ ہر دور میں آپ کو ہیروئن کی ایگزامپل اس وجہ سے دے سکتا ہوں جی، مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت زیادہ نہیں، آپ نہیں سمجھتے تو یہ مقدمہ آپ کا ہے، یہ تو میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بہترین وقت ہے، پرانے وقت بھی آج بھی ہے، لیکن ہر دور میں ہوتا ہے، لیکن جو پاور میں آتا ہے وہ یہ ٹرائی کرتا ہے کہ نہیں ہے دبا لیں۔ جی آپ کہہ دیجئے، بالکل آپ جیسے مناسب سمجھیں، آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے پھر کہ یہ اسی طرح ہے۔ میں نے یہ کہا ہی نہیں، آپ اپنے الفاظ مجھ سے منسوب نہ کریں نا۔ میں واپس لے لیتا ہوں، عادل صاحب میں واپس، ارے آپ میرے دوست ہیں یار، میں واپس لے لیتا ہوں۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے بڑی مہربانی، صحافی اس پروگرام کو اہل قلم دیکھ رہے ہیں، اہل دانش دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے میں یہ مقدمہ پیش کر رہا ہوں کہ جو آمرانہ رویہ اس وقت ہے اس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ اس سے پہلے جو غلط کام ہوئے ہیں ان کا دفاع میں نہیں کروں گا، لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے وہ کبھی پہلے نہیں ہوا، اور جو اس وقت ہو رہا ہے ہیروئن کے حوالے سے، جس کی میں نے آپ کو ایگزامپلز دی، چلیں آپ میں صحافت کو چھوڑ دیتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مقدمہ صحافیوں میں ڈسکس ہونا چاہیے، مگر جو رویہ اس وقت اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے، جی آپ جیسے لینا مجھے بریک لینی ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کہا، یہ ہر دور میں ہوتا ہے اور حسب توفیق اور حسب ضرورت ہوتا ہے، اور آج بھی ہے، بالکل ہے۔ ایک بریک کے بعد مزید بات ہوگی۔ ویلکم بیک۔ ذرا محمد درانی صاحب نے جو ایک بات کی ہے کہ یہ سب کے فائدے میں ہے، وہ بات آپ کو سنواتے ہیں، پھر فواد صاحب سے اس پہ جواب لیں گے۔ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں کسی طرح سے واپس پارلیمنٹ میں جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ استعفوں کی آگ لگنے سے پہلے، دیکھیں اس ٹکراؤ میں کوئی نہیں جیتے گا۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی حق میں ہے، حکمرانوں کے بھی حق میں ہے، اور وہ اپوزیشن کے بھی حق میں ہے۔ فواد صاحب کے پاس جانے سے پہلے مصدق صاحب، یہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں سب کے حق میں ہے، تو ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ آپ جو ہے وہ استعفوں پہ ابھی تک صحیح طرح عمل درآمد ہو سکا۔ مریم بی بی کہتی تھی دسمبر سے پہلے ہی فیصلہ ہو جائے گا، دسمبر بھی ختم ہونے کو ہے، اب سینٹ الیکشن تک جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، استعفے پینڈنگ میں، لانگ مارچ کی جگہ دھرنا مارچ کے بعد، یہ سب چیزوں کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں، بظاہر کوئی ایسی کنکریٹ چیز نظر نہیں آتی کہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اوپر ایسا پریشر ڈال سکے کہ وہ گھر چلے جائیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ سب کے حق میں بہتر ہے، تو کوئی درمیانہ راستہ جو ہے نکالنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، تو وہ آپ لوگوں کے لیے بھی سوٹیبل نہیں ہے اس سچویشن میں؟
کیونکہ فواد صاحب نے بھی پروگرام کے شروع میں کہا کہ ہمیں کوئی اب تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی پریشر ہی نہیں ہے. جی دیکھیے اس کے دو جواب ہیں، میں آپ کو دونوں دیے دیتا ہوں. پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی جو اس وقت قابل رحم صورتحال ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم آئین کے دائرہ کار میں کام نہیں کرتے. تو آئین کے دائرہ کار میں اگر سب کو لے آیا جائے اور اگر ڈائیلاگ یا جو بھی آپ گفتگو کہہ رہے ہیں، اگر یہ ڈائیلاگ اور گفتگو آئین کے بارے میں ہو کہ کس کا کیا رول ہوگا، یہ ملک کون سے آرگنائزنگ پرنسپلز ہیں جن کے تحت چلے گا، تو وہ ایک اچھا ڈائیلاگ ہے. یہ ایک بات ہے. تو ایک تو جواب یہ ہے کہ گفتگو اس بات پہ صرف کرنی لے دے کہ وقتی طور پہ کیا ڈیل ہوگی، کیسے اسٹرکچر، یہ نہیں ہم گفتگو کرنا چاہتے. تو جو گفتگو ہوگی وہ وہی ہے جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے دورانیے میں ہوتی ہے، جہاں بیٹھ کے اعتراف کیا جائے کہ کچھ ایسی چیزیں ہماری تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک ڈیریل ہوا ہے، آئندہ نہیں ہوں گی، اس وجہ سے یہ ہمارا لائحہ عمل ہے. یہ گفتگو جو ہے وہ ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے. یہ دوسرا جواب میں آپ کو دینے لگا ہوں جو پارلیمان کے اوپر اعتماد رکھتی ہو. تین راستے ہوتے ہیں. پہلا راستہ ہوتا ہے پارلیمانی، سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن، یا فیٹف کے اور بھی بل ہیں. میں آج آپ کو ڈسکشن کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میرے پاس دو اور بل ہیں جن پہ میں بات کرنا چاہوں گا اگر آپ کے پاس وقت ہو، تاکہ آپ کے ذریعے ناظرین کو پتہ چلے کہ فیٹف کی آڑ میں انہوں نے کیا کیا ہے. وہ بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن پہلے میں جواب دے دوں. تو فیٹف کے بل دیکھ لیں آپ، پارلیمان کے اندر سینٹ کا الیکشن دیکھ لیں، جوائنٹ سیشنز کے اندر کس طرح یہ نیب کو استعمال کرتے ہیں وہ دیکھ لیں، کون کون جیل میں گیا، ہائی کورٹ نے کیا کیا کہا یہ دیکھ لیں. اس سے ثابت یہ ہو گیا کہ پارلیمان کو یہ ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں. یہ وہ حکومت نہیں ہے جو پارلیمان میں بیٹھ کے سمجھتی ہے کہ اپوزیشن کا یہ حق اور فرض ہے کہ وہ عوامی مفاد میں ہر بل کو اوپر نظر ڈالے. یہاں پہ جو ہمارے پارلیمانی وزیر ہیں، فیڈرل منسٹر بابر اوان صاحب، انہوں نے سینٹ کے فلور پہ کہا کہ قومی سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بل آپ بغیر پڑھے پاس کریں. یہی بات علی محمد صاحب جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں پارلیمان کا، انہوں نے آن دا ریکارڈ ریکارڈڈ چیزیں ہیں سینٹ کے فلور پہ کہیں. جس ملک میں یہ رویہ ہو کہ پارلیمانی وزیر یہ بات کریں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پارلیمان کی کیا حیثیت رہے گی. یا پارلیمان کو چھوڑ دیں. دوسرا راستہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت اہم معاملہ سامنے آ جائے تو وزیر اعظم، جو ملک کے وزیر اعظم اور کسی سیاسی جماعت کے وزیر اعظم نہیں ہیں، مصدق صاحب میں تھوڑا وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کا یہ خیال ہے کہ پی ایم بیٹھتے نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں اب آپ لوگ استعفے بھی فی الحال نہیں پتا، لانگ مارچ ہے دھرنے کا نہیں، ہمیں تو پتا ہے جی، ہمیں تو پتا ہے، ہمیں پتا ہے بھائی عادل صاحب، ہمیں پتا ہے. دورانی صاحب کہہ رہے ہیں جنوری فروری تک تو استعفے نہیں آئیں گے ان کے، کچھ بتایا ہوگا کسی نے؟ دیکھیے عادل صاحب، دیکھیں ہماری جو اسٹریٹجی ہے اس کے اندر 5 اس کے محرکات ہیں. پہلا مارکا ختم ہو گیا جس میں ہم نے بڑے جلسے کرنے تھے. اب آپ کل سے دیکھ رہے ہیں، پرسوں سے، کہ ہم نے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اپنی موبلائزیشن شروع کر دی، اور اب آپ لاڑکانہ میں بھی دیکھیں گے، گڑی خدا بخش میں بھی دیکھیں گے، اور یہ چلتا رہے گا ڈسٹرکٹ پہ. تیسرا ہمارا ہے لانگ مارچ، اس کے بعد ہے دھرنا، اور اس کے بعد ہے استعفیٰ. اب اس کی جو ڈیٹس ہیں وہ ہم اس وقت طے کریں گے جو پی ڈی ایم طے کرے گی، جب ہمارے مفاد میں ہوگی کہ کس وقت ہم نے کیا چیز کرنی ہے. کیونکہ اصل بات تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیشسٹ حکومت جو ہے یہ الٹے، یعنی لوگوں کو ریلیف ملے، یعنی لوگوں کی غربت کم ہو، یعنی لوگ جو آنسوؤں سے رو رہے ہیں، بجلی کا بل دیں تو اسکول کی فیس نہیں دی جاتی، اسکول کی فیس دیں تو ماں باپ کی دوا نہیں آتی، 550% انکریز کر دی دواؤں میں، چینی مہنگی کر دی، یعنی پہلے سال میں ان کے 100% اضافہ ہوا صرف کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کی مہنگائی کی شرح میں 100% گاؤں کے اندر، جہاں پہ سب سے زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ ووٹ کا بوجھ جو ہم پہ ہے، جو میں پہلے بھی ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا تھا، اب ہم پارلیمان میں اگر کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، یہ این آر او کا نعرہ لگا دیتے ہیں، چیف آف دی آرمی اسٹاف کو انہوں نے بھیج دیا جب جنگ چھڑی، تو اب ہمارے پاس واحد راستہ سڑک رہ گیا ہے. اس وجہ سے ہماری اسٹریٹجی تو کلیئر ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں تواریخ دیں، وہ تو ہم اس وقت نہیں دیں گے، کیونکہ وہ تو ہماری اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ فواد بھائی کو نہ پتہ چلے کہ ہم کس وقت کیا کریں گے. لیکن میں نے آپ کو وہ سینٹرل ٹینٹس بتا دیے ہیں جن کے اوپر یہ اسٹریٹجی مرکوز ہے. آل رائٹ، فواد صاحب وہ کہتے ہیں ہم اپنی اسٹریٹجی کے اکارڈنگلی جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اب تنگ اس لیے آ گئے کہ یہ پارلیمان میں بیٹھنے والی حکومت ہی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ بیٹھ کر بات کریں. دوسرا دورانی صاحب کا بھی ابھی ہم نے چلایا، وہ کہتے ہیں یہ دونوں کے حق میں ہے کہ مذاکرات ہوں، اور دونوں کا فائدہ، اور پھر اداروں کا بھی فائدہ ہے اس کے اندر، تاکہ وہ تناؤ پیدا نہ ہو. آپ کے ساتھ سگنل ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. جی آواز آ رہی ہے آپ کو فواد صاحب میری؟ جی مجھے آ رہی ہے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب تو اپنا ایک جو بھی معاملہ
جی مجھے آواز نہیں آ رہی. یہ مجھے بھی آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے. ذرا کوشش کریں ریکنیکٹ کر لیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر جو ہے اس پہ ڈسکشن کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. بریک سے پہلے فواد صاحب کچھ آڈیو کا کچھ ایشو ہو رہا تھا, مجھے یہ بتائیے گا آپ سوال سن سکے تھے کہ اس میں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ درانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے حق میں حکومت اور اپوزیشن, اور انہوں نے کہا جو میں بات کر رہا ہوں وہ اسٹیبلشمنٹ سب کے حق میں ہے, وہ بات جو ہے حکمرانوں کے بھی حق میں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے اس معاملے کو جو وہ اشارہ دے رہے ہیں یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے حق میں ہے, نقصان نہ ہو؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ نقصان پتہ نہیں کن ٹرمز میں وہ کہہ رہے ہیں. نقصان تو یہی ہے کہ جب حکومت اور اپوزیشن میں ایک لڑائی ہوتی ہے تو ایک بڑے فیصلے نہیں ہو سکتے, ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہتی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے پیپلز پارٹی کے 2-3 سال کے بعد, پھر اس کے بعد پی ایم ایل این کے 2-3 سال کے بعد جو ہے وہ ایک آپ سمجھیے کہ لیتھارجی آ جاتی ہے پولیٹیکل سسٹم میں, بڑے فیصلے نہیں ہو سکتے. لہٰذا جہاں پر بھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے وہاں پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک رابطہ کار رہنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا جو اس وقت لیڈرشپ ہے, شہباز شریف, نواز شریف ہو گئے, زرداری صاحب ہو گئے, یہ 2-3 ہیں, باقی تو ظاہر کی لیڈرشپ رول میں نہیں ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں. اب پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ یا تو آپ ان کی لیڈرشپ کو پولیٹیکل بلیک میلنگ میں آئیں اور آپ ان کو ریلیف دیں, یا دوسری صورت میں اپوزیشن اپنے پاؤں سے آگے سوچے اور بڑے ریفارمز کے اوپر بات کرے. اب یہ یہاں پہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بات چیت تو 10 دفعہ ہم بھی کہہ چکے ہیں ہونی چاہیے, اپوزیشن میں بھی ظاہر ہے ایک بات چیت ہو سکتی ہے. ایجنڈے کے اوپر پرابلم ہے. یہ ایجنڈے پہ جو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو آپ موسٹ کنٹروورشل پارٹ سے نہیں شروع کرتے. ہمیشہ مذاکرات شروع ہوتے ہیں ان نکات سے جن پہ کنسنسس ہو سکتا ہے, جن پہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے. مثال کے طور کے اوپر سینٹ کے الیکشن کا طریقہ کار ہے, الیکٹورل ریفارمز ہیں, یہ وہ معاملات ہیں جن میں کنسنسس بن سکتا ہے. جب ایک کنسنسس بنے گا تو ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوگی اور پھر باقی معاملات کے اوپر بھی آپ ڈسکشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ شروع میں ہی سب سے کنٹروورشل معاملے کے اوپر بات چیت کریں گے تو آگے کیسے بڑھے گی؟ یقینی طور کے اوپر حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات ہونے چاہیے آپس میں. کوئی گیم کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بات چیت, اگر کچھ پوائنٹس کے اوپر بات چیت ہو تو پھر آگے جا کر بڑے لیول پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے, دیگر معاملات پر بھی ہو سکتی ہے, لیکن بات چیت کی شروعات جو ہے وہ ایسے پوائنٹس پہ ہو کہ جس پر کنسنسس ہو جائے. یہ کہہ رہے ہیں آپ, مطلب ریفارمز کے لیے اور ان چیزوں پر آگے پھر چل سکتا ہے کام اگر بات چیت شروع ہو گئی ایک دفعہ. یہی طریقہ ہوتا ہے نا بات چیت کا کہ جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو انہی نکات پہ کریں گے نا جس پہ کنسنسس ہو سکتا ہے. دوسرا دیکھیے, اپوزیشن نے تحریک چلانے کا اپنا شوق پورا کر لیا ہے. ان کو پتا چلا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے. لاہور جیسا شہر جہاں پر 21 سیٹیں ہیں, یہاں پر اس وقت پی ایم ایل این کی ملا کے شاید اس سے بھی زیادہ ہے, وہاں پر بھی یہ جلسہ نہیں کر سکے. واٹر لو لاہور ثابت ہوا ہے اپوزیشن کے لیے. اب اس کے بعد بھی اپوزیشن کو بھی ظاہر ہے پتا ہے کہ لوگ تو ان کے ساتھ نہیں ہیں. جتھے جو ہیں وہ فضل الرحمان صاحب لانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ پہلے بھی لا کے ناکام ہوئے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ جے یو آئی کے اندر بھی اب ایک کرائسس جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے پارٹیز کا. لہٰذا اپوزیشن بھی جو ہے اس کی اتنی کوئی اسٹرانگ وکٹ نہیں ہے. حکومت کے البتہ انٹرسٹ میں ہے اب بھی کہ ہم اپوزیشن کو اس مشکل صورتحال سے نکلنے کا راستہ دیں, اور میں اس کا حامی ہوں کہ اپوزیشن کو مشکل صورتحال سے نکلنے کا راستہ دینا چاہیے. اور کن شرائط پہ دینا چاہیے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض. تو پھر طریقہ کار یہی ہے جس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں ٹریک 2, کیونکہ آپ دونوں آپ تنے مردہ قرار دے رہے ہیں پی ڈی ایم کو کہ پی ڈی ایم میں اچھا ہی نہیں. آپ پروگرام کے شروع میں بھی آپ نے بھی کہا کہ یہ تو اب ختم ہو گیا, وہ پریشر ہی نہیں رہا جو پریشر تھا. تو جس کا پریشر نہیں رہتا آپ اس کو تو سنجیدہ اس طرح لیتے نہیں ہیں. اپوزیشن کا بھی یہ خیال ہے کہ پارلیمان کے اندر ہم اس لیے اس گورنمنٹ کو اب سنجیدہ نہیں لیں گے کیونکہ انہوں نے جو کنڈکٹ ہے ان کا تھرو آؤٹ وہ ڈیموکریٹک ہے ہی نہیں, وہ فیشزم پہ بلیو کرتے ہیں. تو کیا پھر یہی طریقہ ہوگا جو پیچھے ابھی بات چیت شروع ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بیسٹ طریقہ پاکستان کا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ براہ راست بات دیکھیں. جے یو آئی کوئی بہت بڑا سٹیک ہولڈر نہیں ہے ہمارے اس وقت پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہیں
سو پی ڈی ایم سے تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. آپ فضل الرحمان صاحب پہ کیوں وقت کو ضائع کرے گا؟ ہاں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات ہونے چاہیے, اور ہمیں تینوں پارٹیز جو پاکستان کی بڑی پارٹیز ہیں ان کو اپنے رول آف گیم سیٹ کرنے چاہیے. اب ایشو یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر آپ سمجھیے کہ کس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے. وہ میں سمجھتا ہوں الیکٹورل ریفارم سے شروع کرنا چاہیے, پھر باتیں آگے بڑھتے جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا گفتگو کیجئے فطرت انسانی ہے شکیب, جالے لگ جاتے ہیں بند مکانوں میں. تو مکانوں میں جالے نہیں لگنے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے اور معاملات آگے بڑھتے جائیں گے. اور بالکل میں اس بات میں نے جس طرح سے عرض کیا, میں اس کا حامی ہوں کہ حکومت راستہ دے, ایک قدم پیچھے لے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے 2-3 سال بڑے فیصلے کرنے ہیں. اس ملک کا 20-22 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے, 5واں بڑا دنیا کا ملک ہے, اور فرینکلی ہم نے اپنے پوٹینشیل کے مطابق تو ہم دنیا میں نہیں کھڑے. ہمارا تو جو لوگ ہیں ان کا برا حال ہے. ہمارے ہاں ہماری لڑائی ختم نہیں ہو رہی ہیں, اور لوگوں کا جو ہے وہ اس کو ہمیں ظاہر ہے کہ اس کو ہم اس طرح تو نہیں, اتنا بڑا ملک لیکن دیکھیں آپ یہ بات کر رہے ہیں, آپ کی پارٹی میں بھی اور کئی لوگ یہ بات کر رہے ہیں, پیچھے بھی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ سامنے آ کر بھی کر رہے ہیں, لیکن اپوزیشن کا یہ شکوہ ہے کہ وزیر اعظم بات نہیں کرتے نا. وہ کہتے ہیں کوئی کرائسس ہو تو وہ نہیں بیٹھتے. اس معاملے پہ وہ ہمارے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ نہیں, وزیر اعظم نے 3 دفعہ یہ بات کہی ہے, اور پہلے پارلیمنٹ کی پہلی تقریر سے لے کے اب تک وزیر اعظم یہ بات جو ہے وہ بارہا کر چکے ہیں. مسئلہ صرف وہاں پر آ جاتا ہے کہ جب بھی وزیر اعظم سے بات چیت اس پہ ہوتی ہے وہ اور پہلے میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اپوزیشن کو یہ انسسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وزیر اعظم سے ہی بات کریں گے. پہلے ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے. اگر آپ کا اتنی تلخیاں ہیں تو آپ پہلے دن آپ کس طرح سے جو ہے وہ ماحول کریٹ کریں گے؟ آپ کی یہ انسسٹنس. لیکن اپوزیشن تو اس بات کو نہیں سمجھتی نا, یہ تو یہ حکومت پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے نا. اپوزیشن تو ہمیشہ چاہتی ہے کہ سسٹم تھوڑا ہلتا رہے تاکہ ہماری باری جلدی آئے. وہ یہ کیوں ویٹ کریں گے کہ جو ڈیمانڈ آپ کر رہے ہیں کہ پہلے چھوٹی شرائط لے کے آ جائیں؟ دیکھیں ذمہ داری تو دونوں کی ہے. حکومت جو اپوزیشن ہے وہ ٹی اے لے تو پارلیمنٹ نہیں آتی نا. اس میں دونوں ہی کی ذمہ داری ہے, حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے. ٹھیک, رائٹ, پوائنٹ ٹیکن. جی مصدق ملک صاحب وہ کہتے ہیں ذمہ داری تو دونوں کی ہے, ایک کا تو معاملہ ہے نہیں, اور انہوں نے بتا دیا کہ چھوٹے چھوٹے مذاکرات شروع کریں, پھر اس کے بعد بڑے مذاکرات تک بات خود آ جائے گی. دیکھیں 2 باتیں انہوں نے کہی ہیں. ایک تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ بارہا انہوں نے کہا ہے اور ابھی بھی انڈورس کیا ہے کہ گفتگو کرنے کا مطلب ہے کہ ہم کیس ختم کروانا چاہتے ہیں, اور کیونکہ ہم کیس نہیں ختم کروانا چاہتے, یہ ہمارا مقدمہ نہیں, اس وجہ سے ہمیں ان سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے. پہلے تو ان کو حلف دینا ہوگا. آئین پہ تو یہ یقین نہیں رکھتے, جس کتاب پہ یقین رکھتے ہیں اس پہ حلف لیں کہ یہ اس طرح کی لغو گفتگو جب گفتگو شروع ہوگی تو نہیں کریں گے. اگر یہ حلف نہیں لیں گے تو یہ گفتگو نہیں ہو سکتی. پہلی تو یہ بات چھوڑ دیں. اب دوسری بات کرتے ہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ وزیر اعظم سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھوڑی, وہ تو سویڈن کے وزیر اعظم ہیں, یا وہ تو پی ٹی آئی کے وزیر اعظم ہیں, تو وہ کیوں بات کریں گے؟ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. انہوں نے تو جب جنگ ہو گئی تو بات نہیں کی, انہوں نے چیف آف دی آرمی سٹاف کو بھیج دیا, تو وہ آج کیوں بات کریں گے؟ ابھی تو جنگ بھی نہیں ہوئی. تو یہ بھی بات ٹھیک ہے. وزیر اعظم کو شوق ہے اصل میں نیب کا چیئرمین بننے کا, تو لگا دیا ان کو وزیر اعظم. وہ یا مہارت رکھتے ہیں بلے سائن کرنے میں, یا مہارت رکھتے ہیں لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے میں, تو ان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. تو جب ان کا کام ہی نہیں ہے تو ہم ان کو بارہا گزارش کر رہے ہیں کہ جس شخص کو جو اہل ہے, جو اپوزیشن کے ساتھ بات کر سکتا ہے, اس کو وزیر اعظم بنا دیں. اور جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کو جو ان کی خواہش ہے اس کے مطابق ایک نیا عہدہ دیا جائے جس میں وہ لوگوں کو جیلوں ویلوں میں ڈال سکیں اور بتا سکیں کہ ملک کیسے 30 دن میں اچھا ہوگا, 90 دن میں اچھا ہوگا, 6 مہینے میں اچھا ہوگا, 1 سال میں اچھا ہوگا, 1.5 سال میں اچھا ہوگا, 2.5 سال کے بعد تیاری نہیں. تو بھائی وہ کام کریں جس میں ان کو آپ اپنی اس بات پر قائم ہیں کہ ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان سے بات آپ تب کریں گے جب ابھی انہوں نے خود ہی کہا, ابھی آپ کے پروگرام میں عادل عباسی بھائی ہم نے کہا کہ ہماری پارٹی, ابھی انہوں نے کہا, جی ڈاکٹر صاحب, ابھی انہوں نے کہا کہ بات کرنے کا مطلب ہے کیسز. اب اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کیسز نہیں ٹھیک کروانے تو ان سے بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ پھر آپ ان کو بھیجیں گے سے. وہ ذرا مجھے بتائیے آپ نے کوئی تحقیقات اس پر بھی کی ہیں پارٹی سے, یہ جو استعفے ڈائریکٹ ادھر چلے گئے ہیں اسپیکر صاحب کے پاس؟ ابھی تک تو وہ سارے استعفے گئے وہ حیران و پریشان گھوم رہے ہیں بیچارے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے بھیجا تھا اپنے پارٹی صدور کو صوبائی, وہ پہنچ گیا اسپیکرز کے پاس, ادھر کے پی اسمبلی بھی پہنچ گیا, ادھر بھی پہنچ گیا. وہ تو کہہ رہے ہیں وہ کون ہے بندہ ہمیں بتاؤ جو ہمارے فارورڈ سی سی اور فارورڈ کر رہا ہے ہمارے میسیجز.
جی یہ بالکل، یہ بات بہت زیادہ تشویشناک ہے، اور یہ بات کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کل قیاس آرائی کی ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں، ان کو انٹرنیٹ کے اوپر اپلوڈ کیا، یعنی فیس بک اور وہاں سے اتار کے اس کے پرنٹ آؤٹ غالباً اسپیکر صاحب کو بھیجے گئے ہیں۔ مگر آئینی معاملہ یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے اگر منظور کرنے، اگر واقعی انہوں نے دے دیے تو ان کو بلائیں، اور وہ اگر کہیں گے کہ ہاں میں دے چکا ہوں اور میں نے پارٹی کے صدر کو نہیں بھیجا، آپ کو بھیجا ہے، تو وہ اسی وقت چلے جائیں گے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بلا لیں ان کو، وہ آپ کو بتا دیں گے، آئینی طور پہ بتا دیں گے کہ انہوں نے استعفیٰ اسپیکر کو بھیجا ہے یا پارٹی چیئر کو بھیجا ہے۔ سر کل میں سن رہا تھا اسپیکر صاحب کو، کاشف بھائی صاحب کے شو میں بات کرتے فواد صاحب، وہ بھی ذرا تھوڑے ریلیکٹنٹ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں قانونی طریقہ ڈھونڈوں گا اور یہ سارا کچھ کروں گا۔ اب اگر آ ہی گئے ہیں ان کے پاس تو وہ تو اس کو بڑا ایکسپیڈائٹ کر کے ختم بھی کر سکتے ہیں، کہ آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑا سپیس جی کریں، کرنا چاہیے ان کو۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اراکین اسمبلی ہیں پی ایم ایل این کے، ظاہر ہے انہوں نے استعفے دیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اگر جھوٹ بولا ہے تو اب اس پہ قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اگر استعفے دے دیے ہیں تو اب قائم رہے، اب تو وہ جوتے چھڑا کے پیچھے چھوڑ کے بھاگنے کے چکر میں ہے، تو اس سے آپ کو عمومی کریکٹر کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو فواد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں استعفیٰ ہوتا ہے، چاہے انٹرنیٹ پہ دیا جائے، سوشل میڈیا پہ دیا جائے، واٹس ایپ پہ دیا جائے، یا پھر پارٹی کے بڑکے جو اتنی بڑکے مار رہے ہیں روزانہ ٹی ویوں پہ آ کے کہتے ہیں وہ اتنے ہو گئے استعفے، وہ اتنے نہیں ہو، تو دیو پھر ہمت کرو کے بدو۔ ایشو یہ ہے کہ دیکھیں کوئی استعفے نہیں ہونے، نہ ہی کسی نے دینے ہیں۔ جو لوگ سسٹم کا حصہ ہیں ان کو پتا ہے سسٹم کا حصہ رہنے کے کتنے فائدے ہیں اور سسٹم کا حصہ کیوں رہنا۔ وقت ختم ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ فواد چودھری صاحب اور مصدق ملک صاحب موجود تھے، آپ نے پروگرام دیکھا۔ عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔